اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، محمد الرسول اللہ، یہ جو شریعت اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا ہے، اس دین پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، قائم ہو گئے، یعنی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو میرے دین پر چلیں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں یعنی مرنے کے بعد نہ تو ان کو کوئی ڈر ہوگا آگے جہنم جانے کا، اور نہ کسی اور سختی کا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر، دنیا کی نعمتیں چھوڑنے پر بھی کوئی غم نہیں ہوگا ان کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد نیک لوگوں کو جنت کی نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہے جس کو جنت کی نعمتیں مل گئیں، کہ جنت کا رزق، جنت کے کپڑے، جنت کی ساری نعمتیں وہ تو ہمیشہ کی ہیں، اور پھر پاک بھی ہیں، اور ان کا اثر بھی دنیا کی نعمتوں سے زیادہ اچھا ہے۔ کہ مثلا دنیا میں انسان کھاتا پیتا ہے، یہ بھی اللہ پاک کی نعمتیں، طرح طرح کے رزق دیتا ہے اللہ پاک، بہترین نعمتیں کھاتا ہے آدمی، بہترین چیزیں کھاتا ہے، لیکن وہ آگے جو ہے ایک طرف اسی غذا سے انسانی جسم کی غذا بنتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس سے جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں، کباڑ ہوتا ہے، وہ بھی نکلتا ہے، اور یہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، لیکن جنت کی نعمتوں سے یہ چیز نہیں پیدا ہوگی، کہ پیشاب پخانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تھوک بھی نہیں آئے گا، ریشہ بھی نہیں ہوگا، اتنی پاک نعمتیں ہیں وہ کہ ان کا اثر یہ ہوگا۔ جو جنت کی نعمتیں سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے میرے بندے جو ہے دین اسلام کو مان لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، قرآن کو اپنا رہنما مان لیا، تو یہ لوگ مرنے کے بعد نہ تو ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ جہاں کافروں کو آگے دوزخ کا ڈر ہے اور پیچھے اپنے دنیا کی نعمتیں چھوڑنے کا غم ہے، کہ کافر ساری زندگی دنیا کی نعمتیں جمع کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، اللہ کو تو یاد کرتا نہیں، بھول جاتا ہے، تو اس لیے وہ آگے جہنم ہے، اس کا ڈر ہے، کہ جو مرتے وقت فرشتے دکھاتے ہیں سکرات موت کے وقت، کہ جنت میں جو مقام اگر مسلمان ہے تو جنت والی جگہ بھی دکھاتے، اگر کافر ہوتا تو اس کو کہتے تمہارا ٹھکانہ یہ تھا دوزخ میں، اگر کافر ہے تو اس کو بھی جنت دوزخ میں دونوں جگہ دکھاتے، کہ تو مسلمان ہوتا تو جنت میں یہ جگہ تھی، لیکن کافر ہے تو دوزخ میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تو اس لیے اب آگے اس کو ہمیشہ ڈر ہی رہتا ہے دوزخ میں جانے کا، تو قبر میں بھی سختی ہوتی ہے، اور آگے تو ہے ہی ہے، قیامت کے بعد بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور یہ جنت والے ہمیشہ یہ جنتوں میں رہیں گے، اور یہ
ان کا بدلہ جو دنیا میں نیک کام کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، اگرچہ وہ اچھے کام اللہ پاک قبول کرے گا تو پھر جنت کے مستحق بنیں گے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ریاکاری نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، یا اپنے اچھی شہرت بنانے کے لیے نہ کرے کوئی نیکی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بدلے جنت کی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں اپنی جو ہے عبادت کا حکم دیا تھا کہ دین اسلام پر اللہ کو مان کر کھڑا ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ حکم بھی دیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ اللہ پاک نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسانہ، اچھا سلوک کرے۔ احسان کے معنی ہے اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، ادب کے ساتھ پیش آنا، ماں باپ کا ہر حکم ماننا، دل نہ دکھانا، تو یہ ساری باتیں آتی ہیں احسان میں۔ تو احسان کے معنی حسن سلوک ہے کہ ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا رہے۔ ماں باپ جیسا بھی کریں تو لیکن اولاد کے لیے تو وہ بزرگ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے پیچھے بھی سورہ نساء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں، اور اب پھر یہاں سورہ احقاف میں یہ والدین کا جو ہے بار بار والدین کے ساتھ بھی جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اللہ پاک نے کہ میری عبادت کرنی، میرے سوا عبادت کسی کی نہیں کرنی، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تم نے، کہ حکم تو اللہ پاک کا ہوتا ہے پیدا کرنے کا، انسان کو بھی دنیا میں لانے کا، لیکن سبب ماں باپ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جو حکم دیا اور اس حکم سے یہ تم دنیا میں وجود میں آئے ہو اور تمہارا سبب تمہارے ماں باپ بنے ہیں، تو ان کی بھی قدر کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور خصوصاً فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، سلوک تو دونوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھنا ہے، لیکن فرمایا کہ خصوصاً ماں کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس نے حملتہ کرہا، تکلیف کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا 9 مہینے، ووضعتہ کرہا، اور اس کو پھر دنیا میں لائی تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ پلانا یہ 30 مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ تو یہ تکلیف 30 مہینے ماں بہت زیادہ برداشت کرتی ہے۔ ایک تو جو ہے حمل کے زمانے میں طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن برداشت کرتی ہے اولاد کے لیے۔ پھر دنیا میں جو ہے وہ آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، وہ درد ذہ، وہ بھی موت زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن برداشت کرتی ہے۔ پھر باقی 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے، وہ بھی برداشت کرتی ہے۔ تو ہر طرح کی تکلیف بچے کے لیے برداشت کرتی ہے، حتیٰ کہ اگر بچہ رات کو پیشاب کر دے بستر پر تو کوشش کرتی ہے کہ
گیلی جگہ ختم کر کے خشک جگہ اس کو لے جائے۔ تو ماں کا خیال رکھنا ہر وقت یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے ماں کا حکم بھی دیا ہے کہ ماں کا خصوصاً خیال رکھو۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے دنیا میں بندوں میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ، اور اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں درجہ بدرجہ۔ یعنی 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے ماں کا ذکر فرمایا اور چوتھے دفعہ باپ کا ذکر فرمایا۔ تو ماں کا یہ تکلیف ہوتی، یہ 3 مرحلے قرآن مجید نے بھی پیش کیے ہیں کہ یہ 3 مرحلے بڑے مشکل ہوتے ہیں ماں کے لیے۔ تو اس لیے ماں کا نبی علیہ السلام نے بھی 3 دفعہ حکم دیا، بار بار حکم دیا کہ ماں کے ساتھ خصوصاً اچھائی کرو۔ حتیٰ اذا بلغا، اور یہ 30 مہینے دودھ پلانے اور حمل کے ہیں۔ یعنی اس سے ایک مسئلہ فقہاء کرام نے نکالا ہے، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ پیش آ چکا ہے کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے اور 6 مہینے بعد اگر صحیح سالم بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اسی باپ کا شمار ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کیس پیش آ چکا ہے، ایک آدمی نے شادی کی ایک عورت سے، تو شادی کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اس آدمی کو شک ہوا کہ 6 مہینے میں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ تو عام طور پر تو بچہ 9 مہینے پیدا ہوتا ہے اگر اسقاط نہ ہو۔ تو اس لیے وہ شکایت لے کر آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امیر المومنین تھے اس وقت۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا، یہ جو ہے کہ یہ عورت، یہ بچہ اس خامد کا نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے کا ہے، زنا سے ہوا، اور اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، پتھر مار کر ختم کرو۔ اتنے میں اس بات کا پتہ، اس فیصلے کا پتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا۔ تو وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ نے یہ کیا حکم دے دیا ہے، کہ یہ تو آپ نے ظلم کر دیا کہ عورت کے رجم کا حکم دے دیا، مارنے کا۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے، تو 2.5 سالوں میں 6 مہینے کم از کم حمل کے ہیں، تو کم مدت اللہ پاک نے خود بیان کر دی ہے کہ کم از کم 6 مہینے، 2 سال دوسری جگہ ہے کہ دودھ پلائے ماں۔ تو اس لیے یہ بچہ اسی خامد کا ہے، اس اور یہ حکم اپنا واپس لے۔ انہوں نے وہ حکم واپس لے لیا، اس عورت کو اور مرد کو پھر بلایا گیا اور فرمایا کہ بچہ ٹھیک ہے، تمہارا ہی ہے، یہ 6 مہینے اللہ پاک نے بتا دیا کہ 6 مہینے میں صحیح سالم بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کم از کم مدت 6 ماہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ کبھی اکثر تو 9 مہینے ہوتے ہیں، لیکن کبھی 10 بھی ہوتے ہیں، کبھی 12 بھی ہوتے ہیں، 15 بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ایسا بھی دیکھا ہے 2 سال بعد بھی بچہ پیدا عورت کے اندر سکڑ جاتا ہے۔
تو یہ وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے بیماریوں کی وجہ سے، لیکن عام حالات 9 مہینے ہیں، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، عام طور پر 2 سال ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ تو اس پر علماء نے یہ کہا کہ اگر بچہ کمزور ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، تو 2 سال کے بعد بھی 2.5 سال تک بھی اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اور اگر بچہ صحت مند ہے تو 2 سال تک دودھ پلائے ماں اس کو، یا کوئی اور رضائی ماں ہے وہ پلا رہی ہے تو 2 سال تک پلائے گی۔ اور اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ رضاعت کا مسئلہ آگے نکلتا ہے کہ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ 2 سال میں پیا تو وہ رضاعت عام متفق علیہ، وہ اس عورت کا بیٹا یا بیٹی نے پیا تو بچی نے پیا تو بیٹی بن جائے گی، یعنی اس بچے پر یا اس بچی پر جس عورت کا دودھ پیا ساری نسل حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح جس طرح کہ آپ نے نسب کا ہوتا ہے، تو دودھ پینے سے بھی یہ جو ہے بہن بھائی بن جائیں گے، اور اس پر اس عورت کی اولاد بھی حرام ہے، یا لڑکیاں بھی آگے تک پیچھے بھی حرام، ماں باپ بھی اور آگے بھی سارے سلسلہ نسب حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رضاعت یعنی دودھ پلانے کے مسئلے پر بھی بڑی باتیں ہیں اور بڑے مسائل ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، ماں باپ تکلیف برداشت کرتے ہیں، جوانی تک اولاد کو سنبھالتے ہیں، شادیاں کراتے ہیں، ان کے لیے ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں، باپ کماتا ہے، انتظام کرتا ہے، ماں سنبھالتی ہے، تو دونوں مل کر یہ انتظام کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو نیک بخت ہوتے ہیں جب 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب اذا بلغ اشدہ، جب جوان ہوتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، بلغ 40 سنہ، بالغ ہو گئے، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر 40 سال کو پہنچتے ہیں تو پھر دعا مانگتے ہیں۔ جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ اس طرح دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے، قال رب اوزعنی، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں توفیق عطا فرما، ان نشکر نعمتک، کہ آپ کی نعمت کا شکر ادا کریں، التی انعمت علی وعلی والدی، کہ وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، کہ اللہ تو توفیق عطا کر کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں، کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، کہ ان کا بھی شکر ادا کروں۔ وانا من صالحا ترضاه، اور اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما نیک کاموں کی جس سے تو راضی ہو جائے، اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما تاکہ تجھے بھی راضی کر سکوں، اپنے والدین کو بھی راضی کر سکوں، اور واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی اچھی بنا، نیک بنا، کہ میری اولاد سے بھی میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف ہی توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، وانی من المسلمین، اور میں تیرے فرمان برداروں میں سے ہوں، مسلمان ہوں یعنی تیرا فرمان بردار، تیرا حکم ماننے والا ہوں، یہ جو بھی تو حکم دے تو تو نے حکم دیا میری عبادت کرو تو تیری عبادت کرتے، تو نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بنائے ہوئے رسول اور نبی ہیں، ہم نے مان لیا، تیری طرف سے آئے قرآن مجید میرا کلام ہے، ہم نے مان لیا، ساری باتیں مان لی، مسلمان بن گئے،
اولئک الذین نتقبل عنہم، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم مسلمان بن گئے تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کے بہترین کاموں کو قبول کرتے ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو بھی اچھا کام کریں گے ہم ان کے اچھے کام کو قبول کرتے ہیں، اور یعنی اس کے بدلے میں ان کو اچھا بدلہ دیں گے جنت کی صورت میں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کو ان کی برائیوں ان کے گناہوں کو دھو دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ اصحاب الجنہ، اور یہ جنت والوں میں سے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ ان کو جنت عطا کرے گا، اور اللہ پاک اپنے وعدے کو پورا کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ تو ایمان والوں کا ذکر ہوا، اللہ پاک نے کیا کہ ایمان والے اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اس کا نام دین ہے۔ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول کی، کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتلایا اسی طریقے سے دین پر عمل کرنا، اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور باقی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ دین کا خلاصہ ہے، تین باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر ثابت قدم رکھے، اس دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جن پر وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو ہماری دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور جو مسلمان دنیا سفر کر گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، مسلمانوں کی اللہ پاک مدد فرمائے، کافروں کے مقابلے میں جہاں بھی ہے ظلم کی چکی میں پھسلے۔